السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر رحمتیں اور درود و سلام کا نزول ہو۔ اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین کرام، کل اللہ رب العزت کے رحمان کے بندوں کی صفات یعنی مومنوں کی صفات کے تعلق سے ہم نے 5 صفت پڑھا، اور جس چیز سے وہ اجتناب کرتے ہیں، رکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی، رحمان کے خاص بندوں کی یعنی مومنوں کی، اور مومن ویسے ہی خاص ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، تو اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے دوست ہوا کرتے ہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے دوست۔ اور بھی بہت سی فضیلتیں ایمان والوں کے تعلق سے آئی ہے کہ جب عذاب آتا ہے، اللہ رب العزت کا قہر آتا ہے، تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرمائے۔ تو یہ وہ ایمان والوں کی صفات، جو 5 صفت ذکر کی گئی تھی، اس میں سب سے پہلی صفت اس آیت میں یا اس صورت میں جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں، یعنی وہ غرور اور تکبر کی چال نہیں چلتے، وہ دوڑ اور بھاگ کر کے نہیں چلتے، ان کے چال میں درمیانہ روی ہوتی ہے، اور ان کے چلنے سے ہی ان کے وقار کا پتہ چلتا ہے اور ان کے با مقصد زندگی کا پتہ چلتا ہے، بے مقصد زندگی نہیں جیتے۔ دوسرا، اور جاہل لوگوں سے جب کلام کرتے ہیں، یعنی جاہل لوگوں سے جب پالا پڑتا ہے ان سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے، تو وہ سلام کہتے ہیں، یعنی ان سے سلامتی سے بات کرتے ہیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جاہلی ہے اور وہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو وہ سلام کہہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تیسرا، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، وہ اللہ رب العزت دن میں اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سرگرمی میں رہتے ہیں، جدوجہد اور کوشش میں رہتے ہیں، اور جہاں تک دین انہوں نے پہنچایا ہے، پھر اس دین کو اس بندے کے تعلق سے یا جہاں پہ وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جس بندے تک اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر کے دعا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کے لیے، اپنی خیر کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو راتوں میں سجدوں اور قیام میں ان کی رات گزرتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں رات میں، اور لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی، اپنے خیر انجام کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، انہیں ایسا یقین ہوتا ہے جہنم کا، اور ہر وقت اور ہم لمحہ وہ اس کیفیت میں گزرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمارے گناہوں کی وہ یا جہنم سے بچنے کی وہ دعا کرتے ہیں۔ پانچواں، خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ بہت زیادہ کم خرچ کرتے ہیں، جتنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی سے وہ بچتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ درمیانہ راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ 5 صفت بتائی گئی تھی، اور جو 3 بڑے گناہ جن سے یہ لوگ ہر حالت میں بچتے ہیں وہ ہے شرک، اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کے ساتھ کسی کو شریک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے۔ دوسرا، کسی نفس کو بغیر جرم کے قتل نہیں کرتے، بغیر اللہ بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، اور تیسرا، زنا نہیں کرتے۔ ایک اور چیز جس کا ذکر کل ہوا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ نصوحہ کرتے ہیں، سچی اور خالص توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں جس توبہ کے اندر ان کا احساس ہوا کرتا ہے
اور جس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹنے کی ان کی چاہت نہیں ہوتی، وہ پشچاتاپ کرتے ہیں، وہ نادم ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم بھی ان کے اندر ہوتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگتے ہیں۔ توبہ کے تعلق سے چند حدیث اور دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث جو میں نے کل بتایا تھا، جس کی میں دلیل نہیں دے پایا تھا، اس کی دلیل آپ نوٹ کر لیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے بڑے گناہوں کے شکل میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وہ 3 بڑے گناہ جس کو اللہ کے نبی نے بڑے گناہوں کی شکل میں بیان فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے لیے شرک کرو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر عرض کیا گیا پھر کون سا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تم اپنی پڑوسن یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرو۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 431 اور بخاری شریف، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے 4761، مسلم شریف حدیث نمبر 142 اور 86۔ امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، نسائی شریف 11368۔ توبہ کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت کیسا غفور و رحیم ہے کہ بندہ بڑے سے بڑا بھی اگر گناہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اگر وہ توبہ نصوحہ کرتا ہے، خالص توبہ کرتا ہے، سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے وہ توبہ کرتا ہے اور دوبارہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا اور مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے، یعنی اس راستے کو چھوڑ کر کے اور اسلام کے راستے پر آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے کل دیکھا اور قرآن کی آیت بھی کہ اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ گناہ گار شخص جیسے گناہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ خطا کار ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو خطا کرنا یہ انسان کی ایک فطرت کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو پسند کرتا ہے، اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس تعلق سے ایک بہت ہی قیمتی حدیث مسلم نے روایت کیا ہے اس کو، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے، یعنی اگر تم گناہ نہ کرو، پاک صاف ہو جاؤ، گناہ ہی نہیں کر رہے، تو اللہ رب العزت تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ رحمان، یہ ہے وہ رحیم رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، جو رحیم ہے۔ تو وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے خوش ہوتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر بندے ایسے ہو جائیں کہ وہ توبہ ہی نہ کرے تو اللہ رب العزت انہیں لے جا لے گا۔ مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو، مسلم شریف حدیث نمبر 2749۔ اس حدیث کو پھر سے ایک بار سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2749۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ گنہگار کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو یہ کفر ہے، تو کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا اور پھر وہ نادم ہوا اپنے گناہ کے اوپر کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہوں۔ ایک شخص کے پاس وہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم اتنے بڑے گنہگار ہو، 99 لوگوں کا قتل کر دیے ہو، 99 لوگ، اب تم میرے پاس آئے ہو کہ اللہ معاف کرے گا، چلے جاؤ یہاں سے، تمہارے اوپر اگر عذاب آئے گا تو میں بھی ملوث ہو جاؤں گا۔ یعنی اس نے اس کے گناہ کے اوپر اسے دھتکارا اور رحمت سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے خود بھی مایوس ہوا اور اس کو بھی مایوس ہونے کی
کی دعوت دی اس نے تو وہ شخص ناراض ہوا اور اس کا بھی قتل کر دیا. جب وہ 100 قتل ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اندر نادم ہونے لگا کہ میں نے 99 تو قتل کیا ہی تھا، ایک نیک شخص کا بھی قتل کر دیا جس سے میں فتویٰ پوچھنے گیا تھا، جس سے میں مسئلہ جاننے گیا تھا، میں نے اس کا بھی قتل کر دیا. بہت شرمسار ہوا، بہت شرمندہ ہوا. اور پھر ایک شخص ایک عالم کے پاس وہ پہنچا اور اس سے کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا اور پھر ایک نیک اور بھلے شخص کا بھی قتل کر دیا، کیا اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ رب العزت رحمان ہے، اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ رب العزت غفور ہے، وہ ضرور تمہیں معاف کرے گا. لیکن تم ایک چیز کرو کہ تم اس بستی سے جہاں پہ تم رہتے ہیں وہاں سے نکل جاؤ اور اس بستی میں چلے جاؤ، وہ نیک وکار لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہ جا کر کے تم ان کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنا. عالم نے یہ جو حکمت انہیں بتائی وہ اس لیے بتائی کہ جب شخص اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ گناہ پہ اسے ابھارتے ہیں اور گناہ کرواتے ہیں، اور جب انسان نیک سنگت اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ گناہ کے ماحول سے ہٹتا ہے اور نیکی کے ماحول میں آ جاتا ہے. تو داعی کے لیے ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ جو ہم کسی موضوع کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں تو ہم اس کی کیفیت کو بھی جانیں کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کی سنگت کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بہرحال انہوں نے کہا کہ تم وہاں سے نکل جاؤ اور یہ شخص بہت خوش ہوا کہ اللہ رب العزت میرے گناہ کو معاف کرے گا. اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اس شخص کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس شخص کو یہ بھی یقین ہے کہ اس کا رب اس سے حساب لے گا، اس لیے پریشان تھا، اس لیے اندر سے اس کی نفس لوامہ اسے ملامت کر رہی تھی. نفس لوامہ اسے ملامت کر رہی کہ تو نے یہ گناہ کر لیا، کیونکہ اسے آخرت کا بھی یقین ہے، اس کے رب کا بھی یقین ہے اور وہ حساب و کتاب لے گا، اس کا بھی یقین تھا. وہ گھر جاتا ہے، اپنے سامان کو لیتا ہے اور اس بستی کی طرف نکل جاتا ہے. لیکن اجل المسمى اللہ نے جو کہا، انسان کی موت کا وقت ایک فکس ہے، ایک خاص ٹائم ہے جس وقت میں وہ اس کی موت آنا ہے. اس کی موت کا وقت آ گیا اور راستے میں اس کی روح قبض ہونے لگی تو وہ اس بستی میں جلدی سے جانے کی کوشش میں اپنے ہاتھ پیر کو پٹکنے لگا اور ہاتھ کے بل سے کچھ گھسٹتا ہوا وہ آگے چلا. اللہ رب العزت نے دیکھیے، اللہ رب العزت اصل میں ہمارے دلوں کی کیفیت کو ہی دیکھتا ہے. وہ تو رحمان ہے، اس کی رحمت ایسی ہے کہ بہانہ تلاشتی ہے، اس کی رحمت ہمیں بخش دینے کے لیے بہانہ تلاشتی ہے. وہ ایسا رحیم رب ہے. اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود بھی 2 فرشتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، ایک نیک لوگوں کی روح کو قبض کرنے والا، ایک بد لوگوں کی روح کو قبض کرنے والا. بد روح کو قبض کرنے والا کہتا ہے کہ اس نے زندگی بھر اور اتنے گناہ کیا، اب میں اس کی روح کو لے کے جاؤں گا. لیکن نیک جو فرشتہ تھا، نیک لوگوں کی روح لے جانے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے توبہ کی نیت کر لی تھی، یہ توبہ کے لیے اس بستی میں جا رہا تھا، گویا کہ میں اس کو لے کر کے جاؤں گا. اللہ رب العزت نے ان کا فیصلہ کیا اور حدیث کے میں مفہوم بتا رہا ہوں، لفظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ جس راستہ اس کے قریب ہوگا، یعنی توبہ کرنے والی بستی کا راستہ اگر قریب ہوگا تو نیک لوگوں میں اس کا شمار کر دیا جائے، اور بد لوگوں کا راستہ اگر اس کا قریب ہوگا تو بد لوگوں میں اس کا شمار کر دیا جائے. تو بہرحال اس کا راستہ ناپا گیا اور اللہ رب العزت نے اس راستے کو کم کر دیا جو راستہ نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا، اور اللہ نے اسے بخش دیا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بنی اسرائیل میں قحط سالی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ قحط سالی ہو گئی ہے، پانی برسا دے، پانی نہیں گر رہا ہے تو پانی برسا دے. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے جو گنہگار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں ایک بہت گنہگار شخص ہے، وہ جب اس بستی سے نکل جائے گا تو اللہ رب العزت پانی برسائے گا. تو جو گنہگار ہے وہ اس بستی سے نکل جائے، ورنہ اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ قحط کی وجہ سے مارے جائیں گے، انسان بھی اور جانور بھی مارے جائیں گے. تو وہ ایک شخص اس بستی سے نکل جائے. وہ جو شخص تھا جو سب سے زیادہ گنہگار تھا، وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کے گناہ کی وجہ سے یہ اس بستی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اور میری ہی وجہ سے یہ سارے لوگ تراہی میں مچے ہوئے، یعنی قحط سالی ہو گئی ہے. تو وہ اسی وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کرتا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا کہ میرے جرم کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میرے جرم کی وجہ سے انسان اور جانور اور ہر قسم کی مخلوق پریشان ہے،
میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، وہ نادم ہوتا ہے اپنے گناہ پر، اور وہیں پر اللہ رب العزت سے توبہ نصوحہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد بارش ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بارش ہو گئی جبکہ یہاں سے کوئی نکلا نہیں۔ تو اللہ رب العزت وہی کرتا ہے کہ میں نے اس بندے نے مجھ سے توبہ نصوحہ، اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر دیا اور پانی دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے دکھا دے کہ وہ بندہ کون سا ہے، مجھے دکھا دے کہ وہ بندہ کون سا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب تک وہ نافرمان تھا میں نے اسے لوگوں سے چھپا کر کے رکھا، اب تو وہ میرا مطیع اور فرمانبردار ہو گیا ہے، اب کیا میں اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لاؤں؟ تو اللہ رب العزت ایسا غفور و رحیم ہے، ایسا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نور میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نور آیت نمبر 52، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ، ظلم کر لیا اور تم نے اپنی نفس پر، تم نے شرک کر لیا، تم نے اور بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، تو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بے شک بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے، مسلم شریف حدیث نمبر 121، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی جو شخص پہلے غیر اسلام میں تھا اب وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے تو غیر اسلام کے وقت کے اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ غیر اسلام سے اسلام میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کی دنیا، اس کی زندگی اپنی مرضی کی زندگی چل رہی تھی، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے وہ چل رہا تھا، وہ حلال اور حرام کی اس سے تمیز نہیں تھی، حق اور باطل کی اس کے پاس تمیز نہیں تھی، وہ اپنی منمرضی زندگی جی رہا تھا، اور لیکن ان کو چھوڑ کر کے وہ اللہ رب العزت کے مطابق، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی جینے لگا، تو پچھلی زندگی کے جو گناہ ہے اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف حدیث ہے 121۔ لیکن وہ شخص جو مسلمان ہے اور پھر وہ گناہ کر رہا ہے تو سیدنا، اور مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دور جہالت میں گناہ کیے تھے، تو مسلمان کا گناہ دور جہالت کے کیسے کہلائے گا؟ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اسے پتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے حدیث اور آپ کے مطابق ہمیں زندگی جینا وہ یہ جانتا تھا، تو اس نے جہالت میں اس نے علم حاصل نہیں کیا، یہ اس کا گناہ تھا، اور علم حاصل نہیں کیا اور اس پہ عمل نہیں کیا، اس کا گناہ تھا، تو یہ گناہ ہے۔ یہ دور جہالت نہیں کہلائے گا، دور جہالت اس کے لیے کہلائے گا جو اسلام کے اندر ہی نہیں تھا، جو اسلام کو جانتا ہی نہیں تھا، جو اسلام میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ حدیث آپ دیکھیں جو مسلم نے ہی روایت کی ہے 120 نمبر پر، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کیا ہم سے ان کاموں کا جو ہم نے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام لانے کے بعد برے عمل کیے اس سے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے میں کیے گئے اعمال کا مواخذہ ہوگا۔ یعنی دور جاہلیت میں جو اس نے گناہ کیا تھا اب اسلام میں آ جانے کے بعد بھی وہ گناہ کرتا ہے تو دور جہالت کے بھی گناہ کا حساب ہوگا اور اسلام کے اندر آنے کے بعد کی گناہ کا بھی حساب ہوگا۔ ہاں دور جہالت میں تھا اور اسلام لانے کے بعد اس نے پرانے گناہوں کو چھوڑ دیا اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے لگا تو اس کا حساب نہیں ہے، لیکن جو اسلام میں آنے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو اس سے حساب و کتاب ضرور ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت غفور اور رحیم ہے، اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث، جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے بیچ میں ذکر کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ رب کہہ کر کے دعا کرو نا، رب حبلی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب میرے گناہوں کو بخش دے۔ جب یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ دیکھو اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور دیکھو اس کو یقین ہے کہ اس کا رب اس سے حساب لے گا، اور اے فرشتوں دیکھو کہ اسے یقین ہے کہ اس کا رب اسے معاف کرتا ہے، اس لیے تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
یہ حدیث پچھلی کلاس میں گزر چکی ہے، پچھلی کچھ کلاسوں کے پہلے، وہاں سے آپ اس کا ریفرنس بھی لکھ سکتے ہیں۔ آج ہماری آیت رہے گی آیت نمبر 72، اور اس میں عباد الرحمان کے، اللہ رب العزت کے بندوں کے کچھ اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ساری صفات ہمارے اندر اللہ رب العزت سمو دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور، زور کا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا، زور جس کا مطلب ہوتا ہے قذف یعنی جھوٹی گواہی وغیرہ دینا یا جھوٹ بولنا۔ فسق اس کا مطلب جھوٹ بھی ہوتا ہے، قذف بھی ہوتا ہے، فسق بھی ہوتا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، کفر کرنے والا، لغو بات کرنے والا، اور باطل کے اوپر چلنے والا یا باطل باتوں کے اوپر رہنے والا، یعنی برائی اور بے حیائی کی مجلس میں شامل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا جو خاص بندہ ہے وہ برائی اور بے حیائی کی مجلس میں شامل نہیں ہوتا، کسی کے طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب نہیں کرتا، جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ پھر سے آئے دیکھیں، الذین لا یشہدون الزور، تو زور کی میننگ یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، یا کفر کی مجلس میں نہیں رہتا، یا فسق نہیں کرتا، یا لغو بات یا باطل بات سے وہ پرہیز کرتا، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت نہیں لگاتا۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتا۔ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے یہ۔ جھوٹی گواہی سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی گواہی سے حق والے کا حق مارا جاتا ہے، جس کا حق ہوتا ہے اس کا حق مارا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام چیز ہے کہ جج کے سامنے جا کر کے ہمیں وکیل خود سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے گواہی دے دو، اس طریقے سے جھوٹی گواہی دے دو، تمہیں اتنا مواخذہ مل جائے گا، یا اتنا تمہارا پیسے ہو جائیں گے، فلاں فلاں۔ اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ذات کے اوپر کچھ آ رہا ہے تو ہم فٹ سے کر کے جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ ہماری خاندان کے کسی آدمی کے اوپر، کسی عورت کے اوپر اگر بات ہوئی ہے تو دوسرے خاندان کے خلاف ہم اس کی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا والا ہے، ہمارے پکش والا ہے، اس لیے ہم اس کی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے خاندان کا مسئلہ ہو، اپنے قبیلے کا مسئلہ ہو، اپنے مال کا مسئلہ ہو، اپنے دوست کا مسئلہ ہو، تو ہم جھوٹی گواہی بہت آسانی سے دے دیتے ہیں، جبکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جس کے گناہ کی قباحت اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ کا مطلب ہی بڑے گناہ ہے، لیکن بڑے گناہوں میں بھی کچھ بڑے گناہ ہیں، اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں اس کا ذکر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور یہ بات آپ نے تین بار فرمائی کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائیے، یعنی ضرور آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، شرک باللہ و عقوق الوالدین، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اور عقوق الوالدین، والدین کے حق کا ادا نہ کرنا، والدین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا جہاں جہاں ذکر کیا ہے وہاں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حقوق الوالدین کے بارے میں فرمایا، اور پھر آپ اس وقت تک تکیے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی تکیے میں ٹیک لگائے ہوئے آپ نے یہ دو جرم کے بارے میں فرمایا کہ شرک کرنا اور حقوق الوالدین، لیکن پھر آپ تکیے سے ہٹ گئے اور فرمایا وشہادت والزور، وشہادت والزور، وشہادت والزور، بار بار وشہادت الزور، وشہادت الزور بار بار کہنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ سکونت اختیار کر لیں، یعنی آپ خاموش ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تو یہ جھوٹی گواہی اتنا سخت جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج کو بھی صحابہ کرام نے نوٹ کیا کہ آپ اس قدر غضبناک ہو کر کے اور اس قدر صحابہ کو الرٹ کرنے کے لیے اپنے تکیے سے ہٹا کر، اپنے آپ کو ہٹا کر کے، اور آپ نے پھر بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یہاں پر اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ، اور پھر آپ نے یہ تین گناہ کا ذکر کیا۔
ایک اور حدیث حضرت انس اس کے راوی ہیں. حضرت انس قال سئل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر فقال شرک باللہ حقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور. یہاں پہ 4 گناہ کا ذکر کیا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن الکبائر کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فقال تو آپ نے فرمایا شرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، اور وقتل النفس بغیر کسی جرم کے کسی نفس کا قتل کر دینا، وہ شہادت والزور اور جھوٹی گواہی دینا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جھوٹی گواہی کتنا سخت جرم ہے اللہ رب العزت کے نزدیک. اور کیوں ہے وہ اس کی بھی حکمت ہمیں پتہ چل رہی ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی خود وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا نام کذاب میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے کذاب کہا جاتا ہے. اور جو سچ میں رہتا ہے اور سچ بولتا ہے اس کا نام صدیق میں لکھا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی دینے سے جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے حق کو مارا جاتا ہے. اور جب انسان کے حق کو مارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت مخلوق کے حق کو جب مارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر سخت غضبناک ہوتا ہے. تو یہاں پہ فرمایا الذین لا یشہدون الزور، کہ وہ زور نہیں کرتے یعنی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ہیں. اور اس کے بعد وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب کسی بےہودہ کام سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب کسی بےہودہ کام سے ان کا گزر ہوتا ہے یعنی کوئی بےہودہ کام ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے اور وہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ عزت و وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو وہ وہاں پہ رکتے نہیں ہیں، وہ وہاں پہ تماشائی نہیں بنتے ہیں، وہ وہاں کی رونق نہیں بنتے ہیں. شرک کی مجلس ہے، بدعات کی مجلس ہے، ناچ اور گانے کی مجلس ہے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی مجلس ہے، جھوٹ کی مجلس ہے، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہے. تو ایسی مجلسوں میں وہ تماشائی نہیں بنتے ہیں، وہ اس کی شان نہیں بڑھاتے ہیں. ٹاکیزوں میں جا کر کے اور سنیماؤں میں جا کر کے وہ اس کی شان نہیں بڑھاتے ہیں. شرک کے اڈوں میں جا کر کے وہ وہاں کی رونق نہیں بنتے. اللہ رب العزت کی شان میں شرک ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے دین میں بدعت اختیار کی جا رہی ہے. بدعت کوئی شخص کر رہا ہے اور وہ جا کر کے اس محفل کی شان نہیں بنتا. تو جب ایسی کوئی مجلس ہوتی ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ 2 صفت بتائی گئی. ایک تو وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں یعنی کسی کے اوپر جھوٹا الزام وغیرہ نہیں لگاتے ہیں، جھوٹی بہتان نہیں لگاتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ ایسی مجلسوں میں عزت اور وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں اس مجلس کا کہ وہ شان نہیں بنتے یا وہاں پہ نہیں رکتے ہیں. آیت نمبر 73. اور اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی گواہی دیں تو سچ کی گواہی دیں. جب بھی ہمیں گواہ بنایا جائے تو ہم اس گواہی کے اوپر ٹک جانے والے ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے. اور جہاں پر بھی ایسی فسق اور فجور کی مجلسیں ہوتی ہیں، شرک اور بدعات کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ مجلسیں بھلے ہی ہمارے خاندان والوں کی کیوں نہ ہو، ہمارے قبیلے والوں کی، ہمارے دوست احباب کی کیوں نہ ہو، یا ہمارے گاؤں کی کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس مجلس کا حصہ نہ بنیں کہ جہاں پہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے اور میری جانے سے اس مجلس میں شان بڑھے. ایسی مجلس میں اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. جو شرک اور جو ناچ اور دوسری چیزوں کی مجلس ہے، اللہ کی نافرمانی کی مجلس ہے، اللہ ہم سب کو اس میں محفوظ رکھے. آیت نمبر 73 میں اور بتایا گیا اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کے آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کی نصیحت کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو گویا کی بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کا اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرتے تھے. اپنا لاجک، اپنی بات، اپنی سوچ اور اپنی جو ہے صلاحیت یہ مدعو کے اوپر خرچ کرنا یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اور صحابہ کرام کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات بتا کر کے نصیحت کرنا. اللہ کے نبی کے کلام اللہ کی بات بتا کر کے یعنی قرآن کو سنا کر کے اور حدیث کے ذریعے سے نصیحت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت ہے. اور اسی کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا. اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیت کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی وہ بہرے اور اندھے نہیں بن جاتے.
جب اللہ کے کلام سے نصیحت کی جاتی ہے، نبی کے فرمان سے نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے ہوں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ عمل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بہرے اور گونگے نہیں بنتے۔ تو یہ بہرے اور گونگے کون بنتے ہیں؟ یہ منافق بنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سن بھی رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی عمل نہیں کرنا ہے، نبی کے فرمان کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ منافقوں کا عمل ہے۔ اس تعلق سے دو آیت دیکھتے ہیں کہ مومن کی کیا صفت ہوتی ہے اور منافق کی کیا ہوتی ہے۔ تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 2 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 2، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کے ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت پر کامل یقین کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو ایمان ان کا بڑھتا ہے اور وہ اس بات پر یقین کرنے والے، اس پر جم جانے والے ہوتے ہیں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے مومن کی صفت۔ لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ جب وہ قرآن اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ اوندے منہ نہیں گرتے ہیں، یعنی بہرے اور اندھے نہیں بنتے ہیں۔ تو یہ بہرے اور اندھے کس طرح بنتے ہیں؟ سورہ توبہ آیت نمبر 124 125 میں اللہ فرماتا ہے، 124 125 سورہ توبہ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے نا، اللہ رب العزت کا کوئی کلام نازل ہوتا ہے، سورت نازل ہوتی ہے، تو منافقین میں سے بعض استہزاء کرتے ہیں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے کلام کا، اللہ کے فرمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، یعنی صحابہ کو طنز کرتے ہیں، صحابہ کو ٹانٹ مارتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا قرآن کی اس آیت کو سن کر کے۔ سو جو ایمان والے ہیں ان کے تو اس نے ایمان میں اضافہ اور خوب اور خوش ہوتے ہیں، مطلب جو ایمان والے ہیں وہ اس کلام کو سن کر کے ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی ان کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک صفت پتہ چلی کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ قرآن کی مجلس میں آ کر کے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں ان کی روح تازہ ہوتی ہے، ان کے غم دور ہو جاتے ہیں، وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ وہی نفاق کا مرض، منافقت کا مرض، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں پلیدی پر پلیدی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی پلید کس کو کہتے ہیں؟ ناپاک کو، تو ان کی ناپاکی اور ناپاکی میں بڑھ جاتی ہے، یعنی ان کا کفر اور نافرمانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ ان کی برائیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی منافقت، ان کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 73 میں، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی وہ بہرے اور اندھے نہیں بن جاتے ہیں۔ جب رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور وہ عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن منافق اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، گونگے بن جاتے ہیں، سم بکم عمیون جیسے وہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم کو ایسی فطرت سے بچائے اور ہمیں ایمان والوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 74، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اب ان کی دعا سنیے آپ، ان کی فکر، ایک مومن کی جب اس دنیا سے وہ جاتا ہے تو اس کی فکر کیا ہوتی ہے، یا وہ دنیا سے جانے کے پہلے، کیونکہ ایک مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی اسے پتہ نہیں، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا وہ انتظار نہیں کرتا، یہاں تک کہ ایک سلام پھیر لینے کے بعد بھی اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسرا سلام پھیروں گا۔ ہر نماز اس کی آخری نماز ایسا خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، ہر ملاقات کو وہ آخری ملاقات سمجھتا ہے، ہر لین دین کو وہ آخری لین دین سمجھتا ہے، ہر کسی کے ساتھ تعلقات کو وہ آخری تعلقات سمجھتا ہے، اور ہر عمل کو سنوارتا ہے، ہر عمل کو سجاتا ہے، ہر بات کو وہ سجانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ شخص ایک فکر اس کو ہمیشہ لاحق ہوتی ہے، اور وہ کیا فکر ہے؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، تو وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، والذین، اور وہ لوگ جو لوگ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کے طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطلب بیوی نہیں کہا، ازواجنا، زوج کی جمع ہے ازواج، تو ایک بیوی نہیں، بیویوں کا یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ذریعے سے اور اولادوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیوی کب بنتی ہے؟ جب وہ دین کے لیے اس کو سپورٹ کرے،
ایک دوسرے کو وہ دین کے لیے ایسا گھر ہو, ایسا ماحول ہو کہ ایک دوسرے کو دین کے لیے وہ سپورٹ کرنے والے ہوں, گناہوں سے ایک دوسرے کو روکنے والے ہوں, تو یہ اور نیکی کا کام کرنے والے ہوں, برائی سے روکنے والے ہوں, تو یہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. تو مومن اس فکر میں ہمیشہ جیتا ہے کہ اس کی بیوی کا کیا ہو رہا ہے, اس کے بچوں کا کیا ہو رہا ہے. وہ بیوی اور بچوں سے اپنے آپ کو دور کر کے وہ نہیں جیتا ہے. یعنی اسلام کے اندر رحبانیت نہیں ہے کہ بیوی بچوں اور گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں اور پہاڑوں پر نکل جائیں, تو وہ بیویوں اور بچوں کے لیے فکر مند رہتا ہے. جیسے دوسرے کے اللہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودها الناس والحجارہ, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہ اس فکر میں ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہم صحابہ اکرام کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم نے بھی سب سے پہلے جسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی وہ آپ کی ازواج تھیں, آپ کی بیوی, آپ کی جوزہ تھی, آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ, اور ان کو آ کر کے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی سب سے پہلے اسلام کو قبول فرمایا. تو جتنے قریبی لوگ ہیں وہ ان کی فکر کرتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے عزیز و اقارب, اس کی بیوی اور بچے نافرمان ہو جائیں, اللہ رب العزت کے نافرمان ہو جائیں. تو وہ ان کی یہ دعا بھی ہوتی ہے, جیسے پہلے ایک دعا کا ذکر کیا گیا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں, اور یہاں بھی جو ذکر کیا گیا اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور پھر دوسری دعا کیا ہے, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. سبحان اللہ, متقیوں کا امام بنا. کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہم ایسے لوگوں کے امام ہو جو متقی ہو. اور متقی کیسا ہوتا ہے؟ متقی کے اندر متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی والا ہوتا ہے, جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے. تو متقی کا امام اگر کوئی شخص ہوگا تو وہ اس کے خیر مطلب قرآن و حدیث کے مطابق ہی اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. تو کتنی پاک اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کا امام ہوں جو میری اطاعت اور فرما برداری نہ کریں, میری اس بات کی اطاعت اور فرما برداری کریں جس بات کی میں ریفرنس دوں یا جس بات کا میں قرآن و حدیث سے اس کو جواب دوں, اس بات کی اطاعت کرنے والے میرے شاگرد ہونا چاہیے, میرے قریبی والے, میرے رشتہ دار اور میرے دوست احباب ایسے ہونا چاہیے جو متقی ہوں اور میں ان کا امام بنوں. یعنی وہ میری نفسانی باتوں کے اوپر نہ چلیں, وہ میرے بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں. اس تعلق سے متقی کے امام کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 قتادہ اور ربیہ بن انس کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں ایسے امام بنا دے کہ خیر میں ہماری اقتدا کی جائے. سبحان اللہ, ہمیں ایسے امام بنا دے کہ خیر میں ہماری اقتدا, ہماری پیروی خیر میں کی جائے, اور جب ہم خیر کے خلاف بولیں تو وہ ہماری پیروی نہ کریں. ایسے لوگ ہم ایسے لوگوں کے امام بنیں, ایسے ہمارے شاگرد ہوں, ایسے ہمارے ماننے والے ہوں. اللہ اکبر, کیا پاکیزہ سوچ ہے. یہ سوچ نہیں ہے کہ میں جو فتویٰ دے دوں اس کو ماننے والے ہو جائیں, مجھ سے بڑا کسی کو عالم نہ سمجھے, میرے علاوہ کسی اور کی بات کو نہ سنیں. یہ ان کی سوچ نہیں ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ, اتنے باشعور لوگ, اتنے متقی لوگ ہوں کہ میری اسی بات کو مانے جو بات میری قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اگر میں قرآن حدیث کے خلاف کہوں تو وہ میری بات نہ مانے. ایسے لوگوں کا مجھے امام بنا دے, ایسے لوگوں کا مجھے استاد بنا دے. ہم بھی یہ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ میرے شاگرد ایسے ہوں جو میری بات نہ مانے, میری بات اس وقت مانے جب میں قرآن و حدیث سے دلیل دوں. سبحان اللہ. تو یہ ان کی خواہش ہوا کرتی ہے. اور دوسرا, دیگر ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کرنے والے, ہدایت یافتہ اور خیر و بھلائی کے دائی بنا دے. ہدایت کرنے والے اور خیر و بھلائی کے ہمیں دائی بنا دے. انہوں نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح ان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اور ان کی ہدایت کا دوسروں تک بھی نفع پہنچے. مطلب جو ہدایت انہوں نے اپنے بچوں کو کی ہے وہ ہدایت کا دوسروں تک بھی نفع پہنچے, کیونکہ یہ بات کثرت ثواب اور حسن انجام کا سبب بنتی ہے. یعنی ایک شخص جو خود قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے, لوگوں تک قرآن حدیث پہنچا رہا ہے, تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے شاگرد بھی اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں,
میرے بچے بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس تعلق سے ایک صحیح حدیث جو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل کے سوا سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اس کی فائل بند۔ جیسی وہ مرا اب اس کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا، جتنا اس نے کر چکا وہ کر چکا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اور وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ، سب سے پہلا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کیا جو جاری رہنے والا ہے، یعنی ایسا کنواں کھدوا دیا کہ لوگ اس سے پانی حاصل کر رہے ہیں تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی اس نے مسجد بنا دیا کہ لوگ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھ رہے ہیں، تو جب تک اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسا کوئی پیڑ لگا دیا جب تک وہ پیڑ باقی رہے گا، پھل لوگ لیں گے، پھول لیں گے اور پتیاں لیں گے اور اس کی جو آکسیجن لیں گے، تو جب تک اس پیڑ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمل کریں اور ایسے عمل اخلاص کے ساتھ کریں، کسی کو پتہ نہ ہو، ہم ایسے پیڑ لگا دیں کسی کو پتہ نہ ہو، اے اللہ میں تیری رضا کے لگا رہا ہوں، اس سے جو آکسیجن نکلے گا جب تک چلتا رہے گا مجھے فائدہ اس سے پہنچتا رہے گا۔ کنواں کھدوا دیں کسی کو پتہ نہ ہو، لوگ پانی پیتے رہیں، مسجد بنوائیں، مسجد کے اندر جد و جہد کریں، کوشش کریں، یہ تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو انبیاؤں کی سنت رہی ہے، خلیل کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ نے ایسی مسجدیں بنوائی کہ جو قیامت تک اسلام کا ایک شعار رہے گی، ایک پہچان رہے گی۔ بہرحال تو صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، اور یا وہ علم جس کے ساتھ اس کے بعد نفع حاصل کیا جائے۔ دوسرا، مرنے کے بعد یہ عمل بھی جاتا رہے گا کہ اگر ہم نے کسی کو علم سکھایا ہے، کسی کو قرآن سکھایا ہے، کسی کو قرآن کے معنی اور مطلب سکھائے، کسی کو حدیث سکھائے، کسی کو عمل سکھایا ہے، کسی کو صحیح منہج سکھایا ہے، صحیح اسلام سکھایا ہے، تو وہ جب تک عمل کرے گا اور پھر وہ کسی کو سکھائے گا، پھر وہ کسی کو سکھائے گا، تو جب تک یہ چین چلتے رہے گی، جب تک یہ سیڑھی چلتے رہے گی، اس کو قبر کے اندر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو مر چکا لیکن اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا عمل، اور ایسا نیک بیٹا جو اس کے بعد دعا کرتا رہے، مطلب یہ تو مر جائے گا لیکن نیک بچے جب تک نیک عمل کرتے رہیں گے، کیونکہ اسی نے اس کو اسلام پر چھوڑا تھا، تو وہ نیک عمل کا بھی اسے اجر ملے گا، اور وہ جو دعا کرے گا اپنے مرے ہوئے انتقال شدہ والد کے لیے تو اس والد کے لیے اس کی دعا اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے اپنی اولاد کے تعلق سے کہ ہم ایسی اولاد کو چھوڑ کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن افسوس کی بات، آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ پہلے اس کی دلیل لکھ لیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1631، بالکل صحیح حدیث، امام مسلم نے اس کو روایت کیا اور پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کے بعد اگر سب سے سچی کوئی کتاب ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وہ کتاب جو بخاری کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ کتاب جو بخاری کے بعد مسلم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ تو مسلم شریف حدیث نمبر 1631، یہ 3 عمل ہی ایسے ہیں جو ہمارے باقی رہیں گے، تو ہمیں پورا غور فکر اس کے اوپر رکھنا چاہیے کہ یہ 3 عمل ہم سے زیادہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہم سے زیادہ ہو جائیں۔ اس لیے صحابہ اکرام یہ دیکھا کرتے تھے کہ ہماری زیادہ اولادیں ہوں تاکہ ہم اس کی اچھی تربیت کریں اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ لیکن آج معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو اولاد اتنی زیادہ دین سے دور ہوتی ہیں، یا والدین خود ان کو اتنا دین سے دور رکھتے ہیں کہ وہ اولاد ان کو نہ کفن دے پاتی ہے، نہ آخری غسل دے پاتا ہے۔ جس باپ نے اس کو کپڑے پہننا سکھایا، آخری بار اپنے باپ کو، اپنی ماں کو یہ بہن کپڑے نہیں پہنا سکتی، یعنی نہ کفن پہنانے کی ان کو صلاحیت ہے۔ یہ ایسی اولاد ہم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسی اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ جو نہ ہمیں غسل دے سکتی ہے، نہ ہمیں کفن دے سکتی ہے، اور نہ ہمارے جنازے کی نماز پڑھا سکتی ہے۔ ایک کرائے کے شخص کو، یا نعوذ باللہ ایک ایسے دوسرے شخص کو جس کے اندر وہ احساس آ ہی نہیں سکتے جو ایک اولاد کے اندر احساس آتے ہیں، اس کے باپ کے مر جانے کے بعد کسی دوسرے کے اندر وہ احساس نہیں آتے، لیکن ایک دوسرا شخص اس کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، اور یہ بدتمیز شخص اسے نماز پڑھانا نہیں آتا، اسے دعا کرنا۔ نماز کیا ہے؟ جنازے کی نماز دعا ہے، اور اس کو دعا نہیں آ رہی ہے، تو آپ بتائیں کہ ہم نے کیسی اولاد چھوڑ کر کے گئے جو ہمارے لیے جب ہم قبر کے اندر داخل نہیں ہوئے تو نہ ہمارے لیے
وہ غسل کر سک رہا ہے، نہ کفن دے سک رہا ہے، اور نہ جنازے کی نماز پڑھا سک رہا ہے، تو یہ اولاد پھر ہمارے قبر میں چلے جانے کے بعد ہمارے لیے کیا کرنے والی ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس فکر میں رہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری بیویوں کے ذریعے سے اور بچوں کے ذریعے سے، یا بیوی نہیں ہے تو بیوی کے ذریعے، بیویاں نہیں ہے تو بیوی کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں ہماری آنکھوں کی انہیں ٹھنڈک بنائے، اور بچوں کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور متقی کا اللہ رب العزت ہمیں امام بنائے، ہمارے شاگرد ایسے ہوں جو متقی ہوں۔ آیت نمبر 75، انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ جو صفات اللہ رب العزت نے 10 صفات اور 3 وہ گناہ، یعنی 13 صفات یہاں پہ بیان کی گئی، 13 باتیں بیان کی گئیں، اور ان 13 باتوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعام کا وعدہ کیا، جس کی جنت، اس نے جنت کا وعدہ کیا۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العزت؟ اولئک، انہی لوگوں کو ان کے صبر کی بدلے، صبر جو انہوں نے کیا اس کے بدلے بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے، یعنی اونچی جنتیں، بالا خانے اونچی جنتیں ان کو جزا میں دیے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو 13 پوائنٹس ابھی آئے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ پچھلی بار بھی بتایا گیا، صبر معصیت پہ، گناہ پر اپنے جی جان کو کنٹرول کر لینا، اپنی نفس کو کنٹرول کر لینا، گناہ کے کام سے رکنے کے لیے اپنی نفس کو کنٹرول کر لینا، یہ صبر۔ دوسرا، نیک کام کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس میں اپنی نفس کو کنٹرول کر لینا اور نیک کام کر کے رہنا، یہ صبر۔ اور تیسرا، جب نیک کام کر رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے تانے آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مار آ رہی ہے، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، وہاں صبر کر لینا، جس میں شکایت نہ ہو۔ صبر وہ جس کے اندر شکایت نہ ہو، صبر وہ جس کے اندر چوتھا، تقدیر پر شک، صبر کہ جو اللہ رب العزت نے میرے لیے لکھ دیا ہے اس سے بہتر میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہاں پہ وعدہ کیا کہ ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، یعنی وہ 13 صفات گنانے کے بعد اللہ رب العزت نے صبر کا ذکر کیا اور کہا کہ بالا خانے ان کو دیے جائیں گے، جنت ان کو دیے جائیں گے۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ اور وہاں پہ ان کی دعا سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، یعنی وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ وہ جنت کے اندر ان کے استقبال کرنے کے لیے بڑے بڑے فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں دعا کریں گے، سلام کہیں گے۔ سلام بھی ایک دعا ہے، اور سلام اللہ رب العزت کے صفات میں سے ایک صفت ہے، یعنی ان کے اوپر سلامتی کا نزول ہوگا۔ اب وہ کیسی سلامتی ہوگی، وہ کیسی عظیم الشان نعمت ہوگی اللہ رب العزت کی۔ اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے تاکہ ہم وہ عظیم نعمت کا بدلہ، عظیم نعمت کو ہم حاصل کر سکیں۔ یعنی یہ جو 13 پوائنٹس یہاں پہ بتائے گئے ان سب پہ ہم کو مضبوطی سے جما دے خالق مالک۔ اور بھی جو چیزیں اس کے علاوہ بتائی گئی ہیں اس کے اوپر ہمیں مضبوطی سے جما دے، اور جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے کہا ہے ان سے رکنے والا یعنی صبر کرنے والا ہمیں بنا دے، اور تاکہ ہم اس جنت کو پا سکیں جس کا تو نے اپنے متقیوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور آیت آج کے تعلق سے، آج کی 2 آخر آیت، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب وہ جنت کیسی ہے؟ سال 2 سال کے لیے، 60 سال 50 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، وہ ہمیشگی کیسی ہے؟ بچپن میں ہمیشگی گزرنے والی ہے، بڑھاپے میں گزرنے والی ہے، تو ہمیشہ وہاں پر جوان رہیں گے، بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر جیسے یہاں پہ ہم زندگی جو جیتے ہیں تو 60 سال کی زندگی ہم سوچتے ہیں کہ 60 سال کی زندگی ہے، لیکن وہ اصل میں 30 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ 30 سال تو ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے، لیکن وہ جنت ایسی ہے جہاں پہ رات کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی 24 گھنٹے آپ کو وہاں سے راحت اور سکون اور فائدے اٹھانا ہے اس جنت سے۔ اس جنت میں عیش و آرام 24 گھنٹے کرنا ہے، وہاں پہ نیند کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی جنت جہاں پہ غلاظت کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا، اور پھر انسان کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ ایک مرد کو اتنی قوت دی جائے گی جیسے 100 مردوں کو قوت دی جاتی ہے۔ تو ایسی جنت، جس جنت کے تعلق سے اللہ اکبر، نبی مکرم نے آخر میں فرما دیا کہ تمہیں جنت دی جائے گی، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی دل نے اس جنت کا خیال کیا ہے۔ ایسی جنت ہمیں دی جانے والی ہے کہ نہ کسی دماغ نے اس کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی۔ چند نعمتیں ہمیں بتائی گئی جو ہم سمجھ سکتے تھے، جو دنیا میں ہم نے دیکھے تھے اس سے ملتی جلتی ہوئی نعمتیں ہمیں بتا دی گئی، لیکن ایسی اور بھی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں نہ کسی دماغ نے، کسی دل نے ادراک نہیں کیا، سوچا نہیں۔
ایسی نعمت اللہ رب العزت ہمیں وہاں پر عطا کرنے والا ہے. تو یہ چھوٹی سی زندگی جہاں پہ جس زندگی کے اندر ہم مطیع اور فرمانبردار ہو کر کے جی لیں گے تو اللہ رب العزت اس دنیا کو بھی ہمارے قدموں میں ڈال دے گا اور آخرت بھی ہمارا مقدر ہوگی. تو وہ جنت کیسی ہوگی؟ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت اچھا، یعنی وہاں ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے. رہنے اور ٹھہرنے کی اس سے عمدہ اور کیا جگہ ہوگی؟ اللہ رب العزت کا مہمان خانہ، اللہ اکبر، جسے اللہ نے بنایا ہے. تو اس سے عمدہ اور بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آخر آیت، کہہ دیجئے اگر تمہارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں اور التجا ہوتی تو میرا رب تمہیں پرواہ نہیں کرتا. اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا. یعنی اگر تم عبادت کرنے والے، دعا کرنے والے، التجا کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے والے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والے اور جنت مانگنے والے نہ ہوتے، تم نیکیاں کرنے والے نہ ہوتے، تم اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے، عبادت کرنے والے نہ ہوتے، تو اللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا. پھر دوسری طرف تم حق کو جھٹلا چکے. اب یہ نافرمانوں کے لیے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، تم حق کو جھٹلا چکے، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہذا وہ عذاب تمہیں عنقریب لازم ہو کر رہے گا. تم نے حق کو جھٹلایا. حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العبید. حق کیا ہے؟ حق سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو خالق اور مالک مانیں، اللہ کے کلام کو مانیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو مانیں. لیکن ہم حق کو اگر جھٹلا دیں گے، اللہ کے حق کو جھٹلا دیں گے، مخلوق کے حقوق کو جھٹلا دیں گے، اللہ کے کلام کا انکار، نبی کے فرمان کا انکار، تو یہ حق کو جھٹلانا ہوگا. تو جو حق کو جھٹلا دے گا تو عنقریب لازم اس کے اوپر عذاب کو اللہ رب العزت لازم کر کے رہے گا. اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کہ جب سے دنیا بنی ہے، جو بھی ہسٹری ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کو کس طریقے سے سزا دی اور مطیع اور فرمانبردار لوگوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے نعمتوں اور کے باغات کے اندر داخل فرمایا. تو یہاں پر سورہ فرقان کی تفسیر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی. کل انشاءاللہ تعالی سورہ شعراء کا آغاز ہوگا، اور سورہ شعراء مکی صورت ہے. مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو عمل تھا کہ لوگوں کو اس پیغام تک پہنچانا، اس پیغام کی دعوت دینا، اس پیغام کی دعوت دینے میں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ کیا صرف ذمہ داری کو ادا کر دینے کی نیت سے قرآن کو سنا دینا تھا، یا لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جدوجہد اور کوشش، اور اس قدر فکر کہ آپ کل کی آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو یہاں تک کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس حدیث میں، اس قرآن پر اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ نبی مکرم کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے؟ تو کیوں تھی اتنی فکر؟ صحابہ کرام کو نبی مکرم اس فکر کے ساتھ دن بھر ان کے پیچھے لگے رہتے اور رات میں ان کے لیے دعا کرتے. اس کے پیچھے کیا راز تھے؟ انشاءاللہ تعالی اس پہ کل بات ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اگر حیات رہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے غور و فکر کیا ہے، اللہ رب العزت اس پہ مزید ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. جب ہمارا خاتمہ فرما، اے خالق تو خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما اور نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا انجام فرما. نیک وکاروں کی روحوں کے ساتھ ہماری روحوں کو ملا دے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.